ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ طوطا اور تاجر، پہلی قسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک دولت مند تاجر تھا جو ایک بہت بڑے سے گھر میں رہتا تھا۔ مال دنیا کی کمی نہیں تھی اور لاتعداد نوکر چاکر اس کے گھر میں موجود رہتے تھے۔ تاجر کے پاس ایک خوبصورت طوطا تھا جو بڑی دلچسپ باتیں کرتا تھا۔ تاجر نے اسے ایک پنجرے میں پال رکھا تھا۔ ایک بار اس تاجر کو کسی کام کے لیے ہندوستان کا سفر درپیش ہوا۔ یوں بھی تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے مختلف شہروں اور ملکوں کا سفر کرنے پر وہ مجبور بھی تھا۔ آدمی سخاوت مند تھا، اس لیے جب بھی کسی سفر پر جاتا اپنے گھر والوں یہاں تک کہ نوکروں سے بھی پوچھتا تھا کہ ان کے لیے کیا تحفے لائے، انہیں کیا چیزیں پسند ہیں۔ ہندوستان جاتے ہوئے بھی اس نے سب لوگوں سے پوچھا کہ انہیں ہندوستان سے کیا منگوانا ہے۔ سب نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اس نے سب سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے طوطے کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے میرے خوبصورت طوطے، میں ہندوستان جا رہا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے وہاں سے کیا لے آؤں؟ طوطے نے کہا، آپ ہندوستان جائیں گے تو وہاں آپ کو طوطے بہت دکھائی پڑیں گے، انہیں میرا سلام کہیے گا اور انہیں میرے حالات بتا دیجیے گا۔ ان سے پوچھیے گا کہ اس صورتحال سے میری نجات کا کیا ان کے پاس کوئی چارہ ہے؟ ان سے کہیے گا کہ میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں اور ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، لیکن پنجرے میں بند ہوں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ میں یہاں تمہاری یاد میں تڑپتا رہوں اور تم خوشی خوشی آزادی کے ساتھ جس شاخ اور درخت پر چاہو اڑ کر بیٹھتے رہو۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی یاد کر لیا کرو۔
تاجر نے طوطے کی خواہش اور باتوں کو غور سے سنا اور وعدہ کیا کہ اس کا پیغام اور سلام ہندوستان کے طوطوں تک ضرور پہنچائے گا، اور پھر وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ ہندوستان میں اس نے اپنے تجاری کام انجام دیے اور پھر گھر والوں کے لیے تحفے تحائف خریدنے لگا۔ ان کاموں کے بعد ایک خوبصورت باغ میں گیا جہاں ہزاروں طوطے آزادی کے ساتھ اڑتے پھر رہے تھے۔ اس نے طوطوں کی طرف رخ کیا اور اپنے خوبصورت طوطے کا سلام و پیام ان تک پہنچا دیا۔ اچانک ان طوطوں میں سے ایک اس خوبصورت طوطے کا پیغام سن کر بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد کانپنے لگا اور درخت سے گر کر مر گیا۔ تاجر یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ پیغام پہنچا کر پشیمان ہو گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کاش میں نے یہ پیغام نہ پہنچایا ہوتا۔ یقیناً اس طوطے کا میرے طوطے سے کوئی رشتہ ہے، اسی لیے اس کے غم میں اس کا یہ حال ہو گیا اور یہ مر گیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تاجر اس قصے سے بہت پریشان ہو گیا تھا اور ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ رہا تھا تاکہ اپنے طوطے سے بتا سکے۔ اس کہانی کے اگلے حصے میں ہم بتائیں گے کہ تاجر نے وطن واپس جا کر جب یہ ماجرا اپنے طوطے کے سامنے بیان کیا تو کیا واقعہ پیش آیا۔